بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباب دا پانی ملیس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن دے آئی ہو، جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جہیں اے بوٹی لائی ہو۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا تیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو کیوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ میرے نہایت واجب الاحترام محتشم سامعین کرام، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ اصال ثواب مرحومہ اللہ جل مجدہ الکریم مرحومہ کی بخشش مغفرت فرمائے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور صاحب خانہ کے رزق میں، مال میں، جان میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ چند منٹوں کی حاضری عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے دعا ہے کہ رب کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے، گھر کے اندر کی جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو درائے رحمت جوش میں تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبریل امین سے سوال کیا، اے جبریل، تو نے ساری کائنات دیکھی ہے، آسمانی دنیا بھی دیکھی ہے، زمینی دنیا بھی دیکھی ہے، بتا تو صحیح اس کائنات میں تو نے ہمیں کیسا پایا ہے، ہمیں کیسے پایا ہے؟ پچھلے حضرات ذرا خاموشی سے بیٹھے ہیں، تھوڑا آگے ہو کے بیٹھے، آگے ہو جاؤ۔ روشنی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے پوری کائنات دیکھی ہے، اے جبریل امین ذرا بتا تو صحیح اس کائنات میں ہم کیسے لگتے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قلبت مشارق الارض و مغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مشرق بھی دیکھے ہیں، میں نے مغرب بھی دیکھے ہیں، میں نے شمال بھی دیکھا ہے، میں نے جنوب بھی دیکھا ہے، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، آسمانی دنیا کو بھی دیکھ چکا ہوں، ہر سمت میں نے دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری کائنات میں
میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حسین اور خوبرو نہیں. کسی شاعر نے کہا تھا آفا کہا گردیدام مہرے بتا برزیدام بسیار خوبا دیدام ولیکن تجید دیگری میں نے پوری کائنات چھان ماری ہے. اے حبیب آپ جیسا حسین اور محجبی اور معروف کہیں نہیں دیکھا. آپ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں دیکھا. اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت اما حوا علیہ السلام کو ان سے پیدا فرمایا. پیدا فرما کے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت کے اندر ٹھہرے رہو. جنت کے اندر رہو, کھاؤ پیو, مزے اڑاؤ, سیر و سیاحت کرو. یہ جنت تمہارا گھر ہے. ایک شرط ہے لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. ایک بات یہ ہے کہ یہ فلاں جو ہے نا پودا, یہ فلاں درخت, اس کے قریب نہیں جانا, اس کے قریب نہیں جانا ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. پابندی لگا. اور یہ امتحان یہ عشق کی پہلی سیڑھی ہوتی, عشق کی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی. پابندی لگا دی, کھاؤ پیو مزے کرو, رہو جنت کے اندر, جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, نفع اٹھاؤ اور طرح طرح کے پھلوں سے لطف اندوز ہوتے رہو. لیکن ایک شرط ہے کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہنے لگے اور کافی عرصہ بیت گیا. جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات بھی نصیب ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے جلوے بھی نصیب ہوتے تھے. وہ نور کی پرچھائیں اور نور کا عکس اللہ جل وعلا کا نصیب ہوا کرتا تھا. ان انوار و تجلیات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت مچل گئی اور مچل کے یہ خواہش کرنے لگی کاش کوئی ایسی سبیل ہو, کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ان انوار و تجلیات کے اندر ہمیشگی آ جائے, تسلسل آ جائے, کبھی یہ ختم نہ ہونے پائے, یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ رہے. بس یہ خواہش پیدا ہونی تھی, بس یہ خواہش پیدا ہونی تھی. امتحان شروع ہو جائے. شیطان نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں خواہش آ گئی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے انوار و تجلیات میں, اللہ کی محبت میں رہوں, اللہ کے عشق کے انوار و تجلیات کے اندر رہوں. طبیعت اتنی مچل گئی کہ اب بے چینی پیدا ہو گئی, دل کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا. اللہ کا پیار, اللہ کے عشق ٹھاٹھے مارنے لگا. عشق جو ہے یہ انسان کو بے چین کرتا ہے, مضطرب کرتا ہے, جنگلوں میں لے جاتا ہے, گھر اجاڑتا ہے, وطن سے بے وطن کرتا ہے, انسان کو دیوانہ بناتا ہے, جلاتا ہے, آگ لگا دیتا ہے. جب سب کچھ جل جائے تب محبوب کو پاتا ہے. یکتا ہوتا ہے تو یکتا سے ملتا ہے. یکتا یکتائی سے, جب تک یکتا نہیں ہوتا محبوب کو نہیں پاتا. طبیعت مچل گئی اللہ کے عشق اور محبت کے اندر, اللہ کے پیار کے اندر. جب طبیعت مچلی تو امتحان شروع ہو گیا. شیطان نے دیکھا کہ میں اسی ہستی پاک کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے روندہ راندہ درگاہ ہو گیا, مردود ہو گیا. اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. کیوں نہ ہو کہ اب اسی ہستی کو میں ذرا گمراہ کروں. اس نے وار کیا, اس نے وار کیا. وار کرنے سے پہلے اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی. میں قسم کھاتا ہوں, قسم کس, اسی محبوب کی قسم کھائی جس کے عشق کے اندر ہمہ وقت حضرت آدم علیہ السلام تڑپتے رہتے تھے, بے چین رہتے تھے. بس محبوب کا نام سننا تھا, سب کچھ بھول گئے.
یہ بھی بھول گئے کہ درخت کے قریب نہ جانا یہ حکم تھا، وہ بھی بھول گئے، اور یہ فرمایا اے ابلیس قسم تو کھا لی، بتا اب تیری بات کیا ہے، قسم کس لیے کھائی ہے؟ اس نے کہا قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ جو پھل ہے نا فلاں درخت کا، یہ کھا لے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے انوار و تجلیات ملتے رہیں گے، اللہ کا عشق تمہیں ملتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول کے وہ پھل کھا بیٹھے، درخت کے قریب نہ جانا، وہ محبوب کا نام سنا ابلیس کی زبانی، تو سب باتیں بھول گئے، درخت کے قریب نہ جانا حتیٰ کہ یہ بھی بھول گئے، اور پھل کھا بیٹھے۔ جب پھل کھا بیٹھے تو حکم ہوا کہ اے آدم اب تم اور تمہاری زوجہ جنت سے نیچے اتر جاؤ، کہا تھا نا کہ اس کے قریب نہ جانا، اب تم چلے گئے، اب تم زمین میں چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا علیہ السلام زمین میں آ گئے۔ یہاں پہ روک کے ایک دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا یہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے باپے کو غلطی ہو گئی ہے، باپ آدم کو ایسی کہڑی باپ کی مولی ہے بھائی؟ غلطی سے پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے، پورے قرآن میں کہیں بھی جو ہے نا اللہ نے اس کو خطا اور غلطی نہیں فرمایا کہ آدم سے کوئی خطا ہوئی یا غلطی ہوئی، بلکہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فنسیا، وہ بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے دل کے ارادے کو دیکھا ہے، کوئی نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، وہ ہمارے عشق اور محبت کے اندر بھول گئے تھے، بھول کے وہ پھل کھا بیٹھے۔ اچھا باری تعالیٰ، بھول کے پھل کھا بیٹھے، پھر کوئی سزا تو ہونی چاہیے، کوئی سزا تو ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں ذرا غور کرو، تم رمضان شریف میں روزے رکھتے ہو، کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، سحری کے وقت روزہ رکھ لیتے ہو، روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی بھول کے پانی پی لے اور بھول کے کھانا کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا اے نادان انسان، اے نادان مسلمان، اگر تو روزے کے دوران بھول کے کھانا کھا لے اور بھول کے پانی پی لے، تیرا روزہ نہ ٹوٹے، اور میرے آدم میری محبت کے اندر بھول جائے، اور میرے آدم میرے عشق اور پیار کے اندر بھول جائے، تو بتا ان کا عشق اور محبت کیسے ٹوٹے؟ ان کا عشق اور محبت کیسے ٹوٹے؟ اچھا پھر یہ کیا ہوا کہ جنت سے نکال دیا؟ پھر جنت سے نکال دیا، جنت سے کیوں نکالا؟ بھائی وعدہ یہ تھا کہ زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا، انی جائل فی الارض خلیفہ، ملائکہ سے پہلے یہ فرمایا تھا جب انہوں نے کہا نا کہ یا باری تعالیٰ تیری تسبیح کے لیے، تیری حمد و ثنا کے لیے ہم ہی کافی ہیں، کسی اور انسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین کے اندر فتنہ فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا اور طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرے گا، یا باری تعالیٰ ان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضرت انسان کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے اسی وقت فرما دیا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا۔ یہ تو نہیں فرماتا انی جائل فی الجنت خلیفہ کہ میں جنت میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بلکہ کیا فرمایا کہ زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اللہ کے بندوں جب جنت میں رہے حضرت آدم علیہ السلام محض ولی تھے، محض ولی تھے، محض عاشق الہی تھے، نہ نبی تھے نہ خلیفہ تھے، اللہ نے زمین میں اتارا تو خلافت بھی عطا فرما دی اور نبوت بھی عطا فرما دی۔ یہ ناراضگی ہے یا رضامندی ہے؟ یہ ناراضگی ہے یا رضامندی ہے؟
زمین پہ اتارا تو خلافت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اور 250-300 سال روتے رہے اللہ کے عشق اور پیار کے اندر۔ وہ جو برتن عشق و محبت کا تیار کیا تھا، کچا تھا، اس کو ذرا پکانا تھا، اس کو پکانا تھا، اس کو جدائی کی پٹھی کے اندر ڈال دیا، فراق کی آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ نے اپنے فراق کی آگ کے اندر جب اس برتن کو ڈالا، 250-300 سال وہ برتن پکتا رہا اور حضرت آدم روتے رہے، اور 250-300 سال بعد اللہ نے وہ جملے ان کا فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے آدم، اگر یہ جملے پڑھ لو گے، یہ دعا مانگ لو گے، تو وہ بھول والی بات بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھول والی بات بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا دعا اور عرض کی، باری تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم اغفر لی بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساتھ یہ بھی عرض کر دیا، اے باری تعالیٰ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے صدقے معاف فرما۔ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی ان کے اندر، اس کے اندر بھی منقول ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی، تفسیر نعیمی کے اندر بھی یہ بات منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جملے عرض کیا۔ دیگر سیرت کی کتب کے اندر بھی یہ جملے منقول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات بارگاہ الہی میں عرض کیے کہ یا اللہ مجھے حضرت محمد اور ان کی آل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم میں نے تمہیں پیدا کیا، جنت میں ٹھہرایا، یہ کلمات میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ اگلی بات کہاں سے سیکھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ بات تو میں نے خود سکھائی ہے، یہ کلمات دعا یہ میں نے خود سکھائی ہے، مگر یہ اگلی بات تو نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اللہم اغفر لی بحق محمد وآل محمد، یہ کہاں سے سیکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے آنکھیں کھولی تو عرش کے پائے پر دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا، کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں نے عرش پر دیکھا، عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، تو مجھے جنت میں بھیجنے لگا تو جنت کے دروازے پر دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، میں جنت میں گیا، جنت کے محلات میں دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، میں نے جنت میں درختوں کے تنوں پر دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، میں نے درختوں کے پتوں پر دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، میں نے درختوں کے پھلوں پر دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، میں نے حوروں کی آنکھوں میں دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، میں نے آگے دیکھا، میں نے پیچھے دیکھا، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، اوپر نیچے ہر سمت دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کی محبوب ہستی ہے، اس لیے میں نے واسطہ دے کے وسیلہ عرض کر کے یہ عرض کیا ہے، اللہم اغفر لی بحق محمد وآل محمد۔ اور علامہ اقبال کی روح تڑپی، اس نے کہا ادا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادا دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور انڈیا کا بہت بڑا شہر اور بہت بڑا ولی حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من تو شدم، من تو شدم، تو من شدی، من تن شدم، تو جان شدی، تا کس نگویا بادلی، من دیگرم تو دیگری۔ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، تو میری ذات
میں سما جائے، میں تجھ میں سما جاؤں، تو میری ذات میں سما جائے، میں تجھ میں سما جاؤں، میں جسم بن جاؤں، تو جان بن جائے، تاکہ پھر اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے تو اور ہے میں اور ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی ہر دم سکھ ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ واخر دعوانا